الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب مصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب جان کونین رحمت دارین حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفر کے مہینے میں اس مہینے کو لے کر لوگوں کے اندر مختلف قسم کے توہمات، مختلف قسم کے وسواس، مختلف قسم کے وساوس، مختلف قسم کے وسوسے، مختلف قسم کی ایسی باتیں کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں پائی جاتی ہیں، ایسی باتیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، ان چیزوں کا کنسپٹ اس مہینے کو لے کر پایا جاتا ہے. انہی چیزوں کے مطابق آج کا ہم بیان سنیں گے کہ سفر المظفر میں واقعی جو لوگوں کے اندر بات مشہور ہے کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، سفر کے مہینے میں کوئی کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، سفر کے مہینے میں شادی بیاہ کے معاملات نہیں کرنے چاہیے، سفر کے مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، یہ بلائیں اترنے کا مہینہ ہے. اسی طرح اور بہت ساری ایسی باتیں کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، ان باتوں کے متعلق آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ایمان مفصل میں ایک جملہ پڑھا جاتا ہے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. اس کا مطلب ہے کہ بندہ ایمان مفصل میں جب یہ جملہ پڑھتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، جب یہ جملہ پڑھتا ہے وہ یہ جملہ کہہ کر گویا کہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ چاہے ہمیں خوشی ملے، چاہے ہمیں غم ملے، چاہے تکلیف آئے، چاہے بے چینی ہو، چاہے دکھ ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے تکلیف ہو، چاہے سکون ہو، انسان کی زندگی میں جو بھی معاملہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. اس کا ترجمہ یہ ہے والقدر مطلب تقدیر، خیرہی کا مطلب اچھی، شرہی کا مطلب بری. بندہ کہتا ہے میں اس بات پر ایمان لایا کہ اچھی اور بری تقدیر من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب اگر کوئی کسی کو پریشانی آ جائے، کوئی کسی کو مصیبت آ جائے، کوئی کسی پر دکھ آ جائے، اب بجائے اس کے کہ سفر المظفر کے مہینے کے بارے میں بندہ یہ باتیں کرے کہ چونکہ سفر کا مہینہ تھا اور سفر کے مہینے میں کہا جاتا ہے بلائیں اترتی ہیں، میں نے چونکہ سفر کے مہینے میں کام کیا تھا اور کام ٹھپ ہو گیا، یہ اس مہینے کی معاذ اللہ رخصت کی وجہ سے ایسا ہوا. جبکہ اسلام میں کوئی بھی دن، کوئی بھی وقت، کوئی بھی عمل برا نہیں ہے، منحوس نہیں ہے. اسلام میں اگر کوئی دن ہے تو دن برکت والا تو ضرور ہو سکتا ہے، منحوسیت والا دن نہیں ہو سکتا. اسلام میں کوئی بھی وقت برکت والا تو ہو سکتا ہے، منحوس وقت نہیں ہو سکتا. اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. تو آج کے بیان سے یہ کنسپٹ کلیئر کر کے جانا ہے کہ سفر بیماریوں کے یا پھر بلاؤں کے اترنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح دیگر مہینوں کو فضیلتیں حاصل ہیں، اسی طرح سفر المظفر کی بھی اپنی فضیلتیں. اچھی یا بری تقدیر، اچھا یا برا فعل لینا، اس کو کہتے ہیں جی شگون لینا.
عام طور پر شادی بیاہ کے اندر یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے. گھروں میں بعض اوقات اگر دودھ نکل پڑے، ابل جائے، انڈیا سے باہر آ جائے، اب وہاں پر بندہ کہتا ہے لو جی آج لگتا ہے پریشانی آئے گی. شیشے کا برتن ٹوٹ جائے، اب بندہ کہتا ہے لو شیشے کا برتن ٹوٹ گیا، اب کوئی پریشانی آئے گی. جبکہ اسلام کے اندر بد شگونی ہے ہی نہیں. اسلام کے اندر اچھا شگون تو ہے، مطلب کسی چیز سے اچھی فعال لینا کہ میں نماز پڑھنے آؤں گا اللہ تعالیٰ میری پریشانیاں دور کرے گا، میں نماز پڑھنے آؤں گا اللہ میرے دکھوں کو دور کرے گا، میں نماز پڑھنے آؤں گا اللہ میری مصیبتوں کو دور کرے گا. اچھا شگون ہے. برے شگون کی یا بد شگونی کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں. یہ ہے کہ برا شگون لینا منع ہے، اچھا شگون لینا مستحب ہے. برا شگون لینا کفار کا طریقہ ہے، اچھا شگون لینا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے. اچھا شگون لینے سے اللہ کی بارگاہ سے بھلائی کی امید ہوتی ہے بندے کو، اور برا شگون لینے سے بندہ اس امید سے محروم ہو جاتا ہے. اچھا شگون لینے سے بندے کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور جب دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے بندہ ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے. اور برا شگون لینے سے وہ جو دل کا اطمینان ہے وہ بے چینی میں بدل جاتا ہے، اور انسان ترقی کے بجائے تنزل کی طرف آنے لگ جاتا ہے. اچھا شگون انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، اور کامیابی ترقی کی طرف لے کر جاتی ہے. اسی طرح برا شگون انسان کو ناکامیابی کی طرف لاتا ہے، اور ناکامیابی انسان کو تنزلی کی طرف لاتی ہے. اچھا شگون میراث المناجی میں ہے کہ نیک فعل لینا سنت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے امید ہے، یعنی کسی بھی بات کو لے کر اچھا گمان کرنا کہ اللہ والے سے ملاقات ہو گئی اللہ کرم فرمائے گا، قرآن پاک کی میں نے زیارت کی اللہ کرم فرمائے گا، ذکر اللہ میں نے کیا اللہ کرم فرمائے گا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی تعلیم پر عمل کیا اللہ کرم فرمائے گا، میں نے اللہ کے نیک بندے کی صحبت اختیار کی اللہ کرم فرمائے گا. فلاں بندے کے بارے میں سنا تھا بڑا حج نمازی ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا تقوی والا ہے. بندہ کہتا ہے میں اس کے پاس جا کر بیٹھتا ہوں، اللہ اس بیٹھنے کو خالی نہیں موڑے گا بلکہ اس بیٹھنے کو میرے لیے باعث سے برکت بنائے گا. تو میراث المناجی میں ہے کہ نیک فعل لینا، کسی بھی چیز سے اچھا شگون لینا یہ سنت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید دلاتا ہے. اور کسی بھی چیز سے برا شگون لینا، بدگمانی کرنا، بد شگونی لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بندے کو نا امیدی دلاتا ہے. اور جب بندہ رب سے ہی نا امید ہو جائے گا پھر اس کو دنیا میں بھلائیاں کہاں سے ملیں گی. ایک بادشاہ سیر پر نکلا. بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ جب بھی یہ سیر پر جاتا، جب بھی کسی علاقے سے گزرتا، جب بھی سیر پر شکار کے لیے نکلتا، اس کے ساتھ ایک تو غلاموں کی کثرت ہوتی، اس کے بعد گھوڑے اس قدر ہوتے کہ گھوڑوں کے دوڑنے کے شور سے ہی اہل علاقہ بادشاہ کے گزرنے والا راستہ خالی کر دیتے. بادشاہ کی کچھ دہشت اتنی تھی، بادشاہ تھی، کچھ خوف تھا کہ اگر راستے میں آ گئے بادشاہ کو نظر آ گئے تو بادشاہ نہ جانے کیا کرے. بادشاہ سفر کرتے کرتے جب شہر کے آخری حصے پر پہنچا، نکل کر شکار کو جانا تھا، اس سے قبل کہ وہ اپنی باؤنڈری کراس کرتا، ایک آدمی بادشاہ کے سامنے سے اچانک گزرا. اب جب بادشاہ نے تھوڑا غور کیا وہ آدمی ایک آنکھ سے اندھا تھا، یعنی ایک آنکھ والا آدمی تھا. اب بادشاہ نے غصے میں منہ چڑھاتے ہوئے کہا یہ کیسا منحوس آدمی ہے، کیا اس کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ بادشاہ کا راستہ نہیں کاٹتے. اب چونکہ یہ اتنا منحوس ہے اس نے میرا راستہ کاٹ دیا، میرا سفر اچھا نہیں ہوگا، اب سفر کے اندر پریشانیاں آئیں گی. بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس نافرمان کو فوراً پکڑو اور پکڑ کر درخت کے ساتھ باندھ دو، اور میرے واپس آنے تک یہی بندہ رہے، جب میں واپس آؤں گا تب میں اس کا فیصلہ کروں گا. اب بادشاہ شکار کرنے گیا. پہلے کی بات اس وقت، آج جب بادشاہ نے شکار کیا آج بادشاہ کا کوئی بھی نشانہ چونکا نہیں. بادشاہ جس پرندے کو شکار کرتا تیر نشانے پر جا کر لگتا، بادشاہ جس جانور کو شکار کرتا تیر نشانے پر جا کر لگتا. آخرکار شکار کرتے کرتے شام ہو گئی. بادشاہ نے واپسی کا ارادہ کیا. آپ کے ساتھ جو بادشاہ کے ساتھ جو
وزراء تھے، انہوں نے جب پرندوں اور جانوروں کو اٹھا کر چھکڑا گاڑی پر لادے اور ان کی گنتی کی، کہنے لگے واہ بادشاہ سلامت، آج تو بڑے شکار ہاتھ میں ہیں، آج تو آپ کا ایک نشانہ بھی ضائع نہیں کیا، آج آپ نے جس پرندے کو مارا، جس پرندے کو شکار کیا، وہ پرندہ آپ کا شکار ہو گیا، جس جانور پر تیر چلایا وہ جانور آپ کے نشانے سے نہ بچ سکا۔ یعنی بادشاہ کی تعریفیں کرنے لگے اور پھولے نہ سما رہے تھے۔ اب سارے جانور اور پرندے اٹھا کر ایک ریڑھی پر لاتے اور واپس بادشاہ اپنی باہر چاہت والے علاقے کی طرف آیا۔ جب راستے سے گزرا اور اس جگہ پر پہنچا جہاں پر اس ایک آنکھ والے آدمی کو باندھ رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چھکڑا، وہ ریڑھی بھی داخل ہوئی جس کے اوپر اس کے شکار کے ہوئے پرندے اور جانور رکھے تھے۔ اب جو ایک آنکھ والا آدمی بندھا ہوا تھا، اس نے بادشاہ کو اونچی آواز میں پکار کر کہا، اے بادشاہ سلامت، اب آپ بتائیں کہ آپ نے آج صبح سویرے شکار پر جاتے ہوئے میرا منہ دیکھا، آپ کو شکار میں اتنی برکت ملی ہے کہ آپ کا چھکڑا، آپ کی ریڑھی شکار سے بھری ہوئی ہے، اور میں نے بھی آج آپ صبح سویرے سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، اور آپ کا چہرہ دیکھنے کی وجہ سے صبح سے لے کر اب تک میں دھوپ میں جھلستا رہا ہوں، صبح سے لے کر اب تک مجھے درخت کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ اے بادشاہ بتا اب منحوس کون ہے؟ جب اس بندے نے یہ بات کی، بادشاہ کے سپاہی آگے لگ کے تلوار نکالی کہ اس کا سر اڑا دے۔ بادشاہ نے اشارے سے روک دیا۔ بادشاہ نے کہا کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ نے آج کو میرا چہرہ دیکھا تھا، آپ کے شکار میں اتنی برکت ہو گئی ہے، لیکن میں نے بھی آپ کا چہرہ دیکھا تھا، لیکن آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد میں سزا میں مبتلا ہوں۔ اگر میں منحوس ہوتا تو آپ کے پاس اتنے شکار کیسے آتے؟ جبکہ آپ کا چہرہ دیکھنے کی وجہ سے میں ابھی تک سزا میں مبتلا ہوں۔ بادشاہ بتائیے اب کہ منحوس کون ہے؟ بادشاہ کو اس کی اس بات پر بڑی ندامت ہوئی، بادشاہ نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو یہی طریقہ آج ہمارے ہاں ہمارے اندر موجود ہے کہ کوئی برائی مل جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، سفر کا مہینہ ہو، ہم کہتے ہیں جی سفر کے مہینے میں لوگوں نے کہا تھا ایسا نہیں کرنا، میں نے پھر بھی کیا تو یوں ہو گیا، لوگوں نے کہا تھا سفر کے مہینے میں نیا کاروبار نہیں کرنا، میں نے پھر بھی کیا تو یوں ہو گیا، لوگوں نے کہا تھا سفر کے مہینے میں کچھ بھی ایسا نہیں کرنا کیونکہ بلائیں اترتی ہیں، بیماریاں اترتی ہیں، میں نے کیا دیکھو میرا لاس ہو گیا، میرا نقصان ہو گیا۔ در حقیقت میں شروع میں بیان کر چکا، اسلام کے اندر کوئی بھی وقت منحوس نہیں، اسلام کے اندر کوئی بھی عمل منحوس نہیں، اسلام کے اندر کوئی بھی دن منحوس نہیں۔ منحوس صرف وہ وقت ہے جس وقت کو اللہ کی نافرمانی میں گزارا جائے، جس وقت میں اللہ کی نافرمانی کی جائے، جو وقت گناہوں بھرا وقت گزرے، جو وقت گناہ کے ساتھ گزرے، دراصل صرف وہ وقت منحوس ہے، وہ بھی گناہوں کی وجہ سے منحوس ہے۔ وگرنہ اسلام کے اندر سفر کے مہینے کو لے کر کوئی بھی ایسا کنسپٹ نہیں ہے کہ سفر کے مہینے میں بیماریاں اترتی ہیں۔ اگر بیماریاں اترتی، مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نکاح مبارک سفر کے مہینے میں ہوا۔ اگر کوئی پریشانی ہوتی، اللہ تبارک و تعالی نے خیبر کو فتح عطا فرمائی، خیبر مسلمانوں نے فتح کر لیا، سفر کا مہینہ تھا، خالد بن ولید جیسے دلیر صحابہ ایمان لے کر آئے، سفر مظفر کا مہینہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے ہاتھوں پر مدائن کو فتح کیا، سفر مظفر کا مہینہ تھا۔ اور اگر اس مہینے کے نام پر ہی غور کیا جائے، مظفر کا مطلب ہوتا ہے کامیابی، تو سفر مظفر کامیابی والا مہینہ۔ تو جو یہ کنسپٹ ہے کہ سفر کے مہینے میں بیماریاں آتی ہیں، سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، اس کنسپٹ کو کلیئر کرے کہ اسلام کے اندر کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن برکت والا تو ہو سکتا ہے، لیکن بے برکت والا کوئی بھی مہینہ اور کوئی بھی دن نہیں ہے۔ پھر شروع میں نے بات بیان کی، ہم پڑھتے ہیں ایمان مفصل میں وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اچھی تقدیر اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایمان مفصل اور ایمان مجمل بچوں کو یاد کروایا جاتا ہے، ہمیں یاد کیے شاید عرصہ گزر گیا یاد نہ ہو، جس میں پڑھتے تھے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر، اور اس بات پر کہ آخرت کا دن حق ہے، اور اس بات پر کہ اچھی تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس بات پر ایمان لایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ اسی کے اندر ایک جملہ ہم کہتے ہیں وَلَقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، لیکن اس کے باوجود ہماری حالت عجیب ہے۔ آج دکان پر گاہک نہ آئے تو بدشگونی، کام اچھا نہیں چل رہا تو بدشگونی، آنکھ پھڑکنے لگ جائے تو بدشگونی، کہیں جاتے ہوئے راستے میں مشکل پیش آ جائے بدشگونی، صبح صبح کسی اندھے بندے سے سامنا ہو جائے بدشگونی، صبح کسی ایک آنکھ والے بندے سے سامنا ہو جائے بدشگونی، راستے میں جاتے ہوئے کالی بلی راستہ کاٹتے بدشگونی، سیدھی آنکھ پھڑکنے لگ جائے، اس بات کا یقین کرے کہ سیدھی آنکھ پھڑک رہی ہے تو اب کوئی مصیبت آئے گی بدشگونی، الٹی آنکھ پھڑکنے لگ جائے اور اس بات کا یقین کرے کہ الٹی آنکھ پھڑک رہی ہے، اب کسی سے لڑائی ہوگی، اب کسی سے جھگڑا ہوگا، یہ بھی بدشگونی، کام پر جاتے ہوئے کسی کی بری آواز سن لے بدشگونی، ایمبولینس کی آواز سن لے یہ بھی بدشگونی، اخبار کے اندر وہ جو ستارے شائع ہوتے ہیں جن پر لکھا ہوتا ہے جی اس مہینے میں جو پیدا ہوا اس کا یہ ستارہ ہے، اس مہینے میں جو پیدا ہوا یہ ستارہ ہے، اخبار میں ان آئے ہوئے ستاروں کے کھیل کو پڑھ کر اپنے اوپر مسلط کر لینا بدشگونی، اخبار میں وہ بات آئے جی جو بندہ مارچ میں یا جو بندہ اگست میں پیدا ہوا آج اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، بندہ پڑھ کے پریشان ہو جائے، لو جی آج تو میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، آج میرے ستارے میں یہ آیا ہے، یہ بھی بدشگونی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی مہمان اگر گھر سے جائے اس کے جانے کے فوراً بعد گھر کو ستھرا نہیں کرنا چاہیے، گھر میں جھاڑو نہیں دینی چاہیے، کیوں جی بے برکتی ہوتی ہے، یہ بھی بدشگونی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی الٹیاں پڑ کے تو لڑائی ہوگی بدشگونی۔ بعض لوگ کہتے ہیں عید اگر جمعے کے دن آ جائے تو وہ عید بھاری ہوتی ہے، یہ بھی بدشگونی۔ دکان سے اگر پہلا گاہک چلا جائے بندہ کہتا لو جی آج سے سارا دن ہی ایسا جائے گا، یہ بھی بدشگونی۔ ان کا اسلام کے اندر کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ پر جا رہے تھے، راستے میں ایک نجومی نے روک لیا، فرمایا حضور اگر آپ آج کے دن جنگ پر گئے ستاروں کی چال یہ کہتی ہے اگر آج کے دن آپ جنگ پر گئے تو آپ جنگ ہار جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نجومیوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے اور میں بھی تم پر یقین نہیں کروں گا، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے میں جنگ پر جاؤں گا۔ حضرت علی جنگ پر گئے، اللہ نے پہلی جنگوں کی نسبت اس جنگ میں بہت زیادہ برکت عطا کی، فتح بھی ملی، مال غنیمت بھی ملا، اور اس فتح کے ساتھ حضرت علی کی خلافت بھی پھیل گئی۔ تو اسلام کے اندر بدشگونی کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من تطیر ولا تطیر لہ، فرمایا جس نے بدشگونی لی یا جس کے لیے بدشگونی لی گئی وہ ہم میں سے نہیں۔ جیسا کہ بعض اوقات عید کے دنوں میں یا تہوار کے موقع پر کسی پارک کے باہر یا کسی رونق والی جگہ پر وہ طوطے والا بندہ بیٹھا ہوتا ہے، طوطے کو لے کر فال نکالتا ہے، پیسے لے کر طوطے نے جو خط نکال کر دیا کہتے ہیں جی لو جی آج تمہاری قسمت میں یہ ہے۔ پھر ہمارے اندر پاکستان کے اندر بالخصوص یہ انگوٹھیاں پانے کا بڑا رواج ہے، 5 انگوٹھیاں ڈالتے ہیں ہاتھ میں، جی ہاتھ میں اگر فیروزہ ڈالا نا تو اللہ مالا مال کر دے گا، ہاتھ میں اگر عقیق ڈالا پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اسی طرح جو بھی دیگر نگوں کے نام ہیں۔ اور اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ان نگوں کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ہاتھ میں فیروزہ ڈالنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہاں ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھانے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ ہاتھ میں عقیق ڈالنے سے بندہ یہ عقیدہ رکھے میں انگوٹھی ڈالوں گا تو مجھے یوں ہو جائے گا، یہ عقیدہ اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں ویسے آپ نے ڈالنی ہے ڈالے، استعمال کرے، لیکن ضروری نہیں۔ اور بندہ اس یقین سے ڈالے کہ میں انگوٹھی پہنوں گا تو یوں ہو جائے گا، 5 انگلیوں میں 5 انگوٹھیاں پہنی 5 مقصد پورے ہو جائیں گے، ہاتھ کی 10 انگلیوں میں 10 انگوٹھیاں پہن لی تو 10 مقصد پورے ہو جائیں گے۔ 10 مقصد نہیں پورے ہوں گے لیکن یہ 10 انگوٹھیاں اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیں۔ ہاتھ میں انگوٹھیاں ڈالنا بلاؤں کو دور نہیں کرتا، ہاتھ کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگنا یہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 بار ارشاد فرمایا
الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، یعنی بدقالی لینا، بدشگونی لینا شرک ہے۔ پھر فرمایا مگر جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس خیال کو دل سے نکال دے تو اللہ اس کو برکت عطا فرمائے۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا میری امت میں 3 چیزیں لازم رہیں گی، 1 بدخوالی، 2 حسد کرنا، 3 بدگمانی۔ صحابہ نے عرض کی حضور اگر کسی بندے کے اندر یہ چیزیں آ جائیں، کوئی بندہ محسوس کرے کہ میرے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، وہ اس سے جان چھڑانا چاہے تو کیسے کرے؟ فرمایا اگر تم میں سے کوئی حسد میں مبتلا ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ حسد کا کیا مطلب؟ بندہ کسی کی نعمت دیکھ کر کہے یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے۔ حسد یہ ہے کہ بندہ اگلے کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ اس سے یہ نعمت ختم ہو کر مجھے مل جائے۔ تو فرمایا تم میں سے جس کو یہ لگے کہ اس کے اندر حسد آ رہا ہے، اپنے بھائی سے حسد کر رہا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے اللہ کی مدد چاہے۔ اور اگر تم میں سے کسی کو یہ لگے کہ وہ بدگمانی کر رہا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں برا سوچ رہا ہے، بدشگونی لے رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے اور اپنے دل سے اس خیال کو دور کر کے اللہ کی مدد چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بدگمانی کو دور کر دے گا۔ اور فرمایا جب تم بدخوالی نکالو تو اس کام کو کر دو۔ مثال کے طور پر یہ بہت عام ہے، راستے میں جا رہے تھے، یہ ہمارے اندر بڑا عام ہے، راستے سے اچانک کالی بلی گزر گئی، اب ہم اس راستے سے آگے نہیں جاتے، ہم اس راستے کو بدل کے لمبا راستہ کرنا پڑے ہم پلٹ کے کہیں اور سے جاتے ہیں۔ بھائی کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے بچپن سے سن رکھا ہے کہ راستے میں کالی بلی اگر راستہ کاٹ جائے تو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ بھائی یہ سنی سنائی باتیں ہیں، اسلام کے اندر ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں اگر بالفرض میری باتیں سننے کے بعد آپ عمل کریں اور بالفرض مصیبت آ جائے، تب بھی گمان یہ نہیں کرنا کہ میں نے وہ کیا تھا یوں ہو گیا۔ پھر بندہ کہتا ہے مسلمان، کہتا ہے جی ہم تو مسلمان ہیں پھر بھی ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں پھر بھی ہم پر مصیبت آتی ہے۔ تقابل پیش کس کے ساتھ کر رہے ہیں جی؟ کہتے ہیں دیکھو ہم مسلمان ہیں اور وہ فلانے غیر مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں ہم پر پھر بھی پریشانیاں، وہ غیر مسلم ہیں ان کی موجیں لگی ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم پر پھر بھی پریشانیاں، وہ غیر مسلم ہیں ان کی موجیں لگی ہیں، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں پھر بھی پریشانیاں، وہ دیکھو وہ فلانا غیر مسلم ہے اس کی پھر بھی موجیں لگی ہیں، ہم مسلمان ہیں تو ہم پر ہی مصیبت کیوں آ رہی ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم سے مصیبت دور ہونی چاہیے۔ اور مسلمانوں کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا یہ دنیا قید خانہ ہے اور غیر مسلموں کے لیے دنیا جنت کی طرح ہے۔ مسلمان اس دنیا سے جائے گا تو اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرے گا، جو نعمتیں وہ غیر مسلم مرنے کے بعد کبھی حاصل نہیں کر پائے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے اگر کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے اور وہ صبر کرے، اللہ کانٹا چبھنے پر صبر کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بتائیں یہ غیر مسلم کے لیے کوئی ایسی فضیلت ہے؟ فرمایا کانٹا پہ معمولی سی چیز ہے، معمولی سی چیز بھی راہ خدا میں آئی، تکلیف ہو گئی، صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کے صدقے سے اس کے گناہ معاف کرتا ہے، اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّن شَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، مالوں کی کمی سے ضرور تمہیں آزماؤں گا، اولاد کی کمی سے ضرور تمہیں آزماؤں گا، تنگ دستی سے ضرور تمہیں آزماؤں گا، پھلوں کی کمی سے ضرور تمہیں آزماؤں گا، کھیتوں کی کمی سے، یا اللہ عز و جل آزمائے گا تو صحیح، لیکن اس آزمائش میں کامیاب ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ مولا تو نے یہ تو فرما دیا ہے کہ لوگوں اے مسلمانوں تمہاری آزمائش ہوگی، ہم اس قابل نہیں کہ تیری آزمائش میں کامیاب ہو سکے، مگر تم مدد کر دے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ یا اللہ طریقہ بھی ارشاد فرما، آزمائش آئے گی ٹھیک ہے اور کامیاب کیسے ہونا ہے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، کہ وہ لوگ جن پر مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، اللہ نے جب تک چاہا اس نعمت سے ہمیں آسانیاں دی، اللہ نے جب تک چاہا
یہ نعمت ہمیں عطا کیے رکھی اور جب چاہا اپنی عطا کردہ نعمت واپس لے لی. لہٰذا ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں. تو اللہ فرمائے میرے بندو پریشانی آ جائے, مصیبت آ جائے, دکھ آ جائے, تکلیف آ جائے, صبر کرنا ہے. صبر کرنے پر ملے گا کیا؟ اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے باغات عطا فرمائے گا. لیکن کرنا یہ ہوگا, ایک کنسپٹ کلیئر کریں, سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. اسلام کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا جملہ 13 تیزی یا پھر 13 تاریخ کو منحوس گمان کیا جاتا ہے, یا سفر کے پہلے 13 دن کو منحوس گمان کیا جاتا ہے. اسلام کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. 13 تیزی کے دن, یہ آپ جملہ بڑوں سے سن سکتے ہیں اگر ابھی تک نہیں سنا. 13 تیزی بڑی مشہور چیز ہے ہمارے اندر جو کہ غلط مشہور ہے. 13 تیزی کی کوئی حقیقت نہیں. سفر کا مہینہ منحوس ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. منحوس صرف وہ وقت ہے کہ جو وقت اللہ کی نافرمانی میں گزرے, اس کے علاوہ کوئی وقت منحوس نہیں ہے. منحوس صرف وہ وقت ہے کہ جس وقت میں گناہ کیا جائے. منحوس صرف وہ وقت ہے کہ جس وقت میں اللہ کو راضی کرنے والے کام نہ کیے جائیں. تو اسلام کے اندر کانسیپٹ کلیئر کروایا, سفر منحوس ہے, اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور دوسری بات کہ اگر مصیبت آ جاتی ہے سفر کے مہینے میں یا اس کے علاوہ پریشانی آ جاتی ہے تو صبر کریں. میرے محبوب لجپال آقا فرماتے ہیں مومن کو کوئی بھی پریشانی پہنچے, ایون کانٹا بھی چبھے. اب کانٹے کی اوقات ہی کیا ہے, فرمائے ایون کانٹا بھی چبھے اور وہ صبر کرے تو اللہ کانٹا چبھنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.